مرد عورتوں پر نگران و ذمہ دار ہیں۔ یہ نگران بننے کا مطلب حکومت نہیں، خدمت ہے۔ یہ اختیار نہیں، امانت ہے۔ مگر ہم نے اسے طاقت سمجھ لیا، ہم نے ذمہ داری کو زمینداری بنا دیا۔ گھر کے فیصلے اب مشورے سے نہیں، مزاج سے ہوتے ہیں۔ کاش ہم سمجھ جائیں کہ باپ کا درجہ صرف کمائی سے نہیں بنتا بلکہ تربیت سے بنتا ہے۔ بیوی کا احترام صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے قائم رہتا ہے، اور بچوں کے دل صرف کھلونوں سے نہیں بلکہ کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ گھر کا سربراہ صرف نان نفقہ دینے والا نہیں بلکہ دین سکھانے والا، ماحول بنانے والا اور مثال بننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے گھر کا سربراہ، ذمہ داری یا آزمائش۔ یاد رہے کہ ہر گھر میں ایک شخص ہوتا ہے جو سب کے لیے سایہ بنتا ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اور جس کے کندھوں پر حساب۔ وہ باپ، بھائی یا شوہر ہوتا ہے۔ اسلام اسے قوام کہتا ہے، یعنی وہ جو گھر کی کشتی کو سنبھالے، جو اپنے گھر کو ایمان، انصاف اور محبت سے چلائے۔ لیکن آج گھر کے کئی قوام قائد نہیں، قیدی بن چکے ہیں۔ کچھ دنیا کے دباؤ کے، کچھ دولت کے جال کے اور کچھ اپنی غفلت کے۔ قرآن اس بارے میں بہت خوبصورت رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران و ذمہ دار ہیں۔ یہ نگران بننے کا مطلب حکومت نہیں، خدمت ہے۔ یہ اختیار نہیں، امانت ہے۔ مگر ہم نے اسے طاقت سمجھ لیا، ہم نے ذمہ داری کو زمینداری بنا دیا۔ گھر کے فیصلے اب مشورے سے نہیں، مزاج سے ہوتے ہیں۔ کاش ہم سمجھ جائیں کہ باپ کا درجہ صرف کمائی سے نہیں بنتا بلکہ تربیت سے بنتا ہے۔ بیوی کا احترام صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے قائم رہتا ہے، اور بچوں کے دل صرف کھلونوں سے نہیں بلکہ کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ گھر کا سربراہ صرف نان نفقہ دینے والا نہیں بلکہ دین سکھانے والا، ماحول بنانے والا اور مثال بننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت۔ یعنی باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں، شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں، اور ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ محض رشتہ نہیں، ایک روز قیامت کا مقدمہ ہے۔ آج گھروں میں شور ہے مگر سکون نہیں، کھانا ہے مگر برکت نہیں، محبت کے لفظ ہیں مگر احساس نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو دیوار پر لٹکایا، الماری میں رکھا، زندگی میں نہیں اتارا۔ ہم نے رزق تو دیا مگر رزق حلال کا یقین نہیں دیا۔ ہم نے تعلیم دی مگر ایمان کی پہچان نہیں دی۔ ہم نے دنیا دکھائی مگر آخرت بھلا دی۔
یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ایک سربراہ اپنی رعیت پر کرتا ہے کہ وہ انہیں جہنم کے راستے پر چھوڑ دے اور سمجھے کہ اس نے فرض ادا کر دیا۔ سربراہ کا اصل کمال یہ نہیں کہ وہ اپنے گھر کو بڑا بنائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت کے راستے پر چلائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے بچوں کو لباس تو دیتے ہیں لیکن حیا نہیں دیتے، ہم اپنی بیویوں کو زیور دیتے ہیں مگر عزت نہیں دیتے، ہم اپنے گھروں میں روشنی کرتے ہیں مگر دلوں میں اندھیرا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے کہ قرآن نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ گھر کا اصل حسن پردوں اور فرنیچر میں نہیں بلکہ نماز کی صف اور قرآن کی تلاوت میں ہے۔ میں مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ اے گھر کے سربراہ، یاد رکھ، تیرے فیصلے، تیرے انداز، تیرے الفاظ اور تیرے رویے یہ سب تیرے خلاف یا تیرے حق میں کل گواہی دیں گے۔ تو چاہے دنیا میں بادشاہ بن جائے، اگر اپنے گھر کی روح نہ بچا سکا تو اصل میں شکست کھا گیا۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کو ایمان کا قلعہ بناؤ، ورنہ وقت آئے گا جب تمہاری اولادیں خود تمہارے خلاف گواہی دیں گی کہ ہمارا باپ قوام تھا مگر مصلح اور رہبر نہیں تھا۔